بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے. پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا. فرمایا کہ میں سید، مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے. ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور. شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں. ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ، غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے. اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے، وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو عرض یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو، ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے، بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے، سینہ چوڑا تھا، اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی. اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے، حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے، کندھے سخت ہوتے ہیں. لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں. مولا علی کی تلوار کتنی تھی، اللہ اکبر، جسے ذوالفقار کہتے ہیں، یہ 2 دھاری تلوار تھی. آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں، ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں. یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی، اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے. یہ علی کی تلوار کی شان ہے. تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے. اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی، اس کا نام ذوالفقار تھا. وہ 2 دھاری تلوار تھی اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی، نیام کے اندر نہیں آتی تھی. مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے. میں نے میلاد علی پڑھ دی ہے لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں. اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام، آپ کے دادا کو سلام، آپ کی دادی کو سلام، آپ کی اجداد کو سلام. ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے، اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلے. توجہ کرنا، آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے، آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے، آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے. اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے بہادری پیدا کرو. گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے، شراب پینا بزدلوں کا کام ہے، زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں. سنیوں، اے سنی ماں اور اے سنی باپ بننے والوں، اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا
چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ، اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت والا بنتا ہے، ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے، شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے، لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں ٹیپو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا، درود پڑھنا بند کیا، ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا، اب چور پیدا ہو رہے ہیں، اچکے پیدا ہو رہے ہیں، لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہادری میرے مولا کی بہادری، کیسا بہادر تھا علی۔ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین جسے دنیا علی کہتے ہیں۔ خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا، پورے خندق میں کوئی نہیں مرا، ایک مرا ایک نے مارا، جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں، جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں۔ بدر میں دیکھیں میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے، اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف سنیت کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات دیتے ہیں، میں سنی کو نہیں، سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں۔ اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کریں، لیکن سنیے، غور سے سنیے، توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا یا بند۔ اب ذکر علی سے کس نے روکا تم کے بتاؤں؟ بدر میں 70 مرے تھے، سن لیں، عرض کروں نا، کر سکتا ہوں نا، ٹھنڈی بہت ہے مجھے معلوم ہے، لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجئے، سنا دوں نا، سن لیں گے نا۔ بدر میں 70 مارے گئے، سب سے زیادہ مارا مولا علی، بلکہ بدر کی اوپننگ جس نے کی ہے اپنی زبان میں، بدر میں اوپننگ جس نے کی ہے وہ علی ہے۔ اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ ذوق سلامت ہے آپ کا؟ اس لیے کہ ذوق سلامت ہو تو ہی ذکر علی کروں گا، ذوق گیا میں بھی گیا، کیونکہ میں بد ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ذوق سلامت ہے۔ بدر میں 70 گنڈے مرے، سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی۔ سن لیں، پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی تھا، کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے، پہلے نمبر پہ ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں نام ہے، دیکھ لیجئے گا، 3 آئے تھے بدر۔ پہلی جنگ میں پہلے 3 آ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے، بولے ہمارا مقابل بھیجو۔ 2 غلام تھے آزاد کردہ، انہوں نے کہا جذبات میں کہا حضور ہم جائیں گے، انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم جاؤ، ہمارے ٹکر کا بھیجو، اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہادر ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے، کھڑے، میرے مقابلی کا بھیجو۔ میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی، کہا ان کا منہ ایسے بند کروں کہ یہ بول نہ سکے۔ حضور نے نظر ڈال کے فرمایا علی، پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی ہے۔ پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا، کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ بک بک کریں گے، ان کو بہانہ ملے گا۔ دیکھو ہم لوگ علی مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار، داماد پیمبر، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، خاتم سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ فضائل اور ہیں، فضیلت افضلیت اور ہے۔
یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے، میں بار بار اب اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کے علماء بھی تو یہ کہتے، تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں، لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اتنا یاد رکھنا، اس کو مت بھولنا۔ جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا، جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار تھا، جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے کا حقدار تھا، اور فتح مکہ کے دن جس کو کندھوں پہ کھڑا کیا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار تھا۔ توجہ کرنا، یہ نسبتیں دیکھیں۔ صدیق کو ہجرت کی رات لے گئے، ہمارا امام۔ مولا کو بستر پہ لٹایا، ہمارا امام۔ ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے، ہمارا امام، اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا، ہمارا امام۔ دونوں نسبتیں۔ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے، لیکن غور کیجئے، پہلی جنگ میں پہلے جس کو بھیجا علی یہ مرتضی، دوسرے نمبر پہ جس کو بھیجا اینا حمزہ، حمزہ جاؤ تم جاؤ، اور اس تیسرے نمبر پہ جس کو بھیجا چچا زاد بھائی حضرت حارث ابن حضرت عبیدہ بن حارث ابن ابو سفیان۔ حضور کے چچا تھے حضرت ابو سفیان، سگے چچا، ان کے بیٹے تھے حارث، حارث کے بیٹے ابو عبیدہ یا عبیدہ، ان کو بھیجا۔ تینوں اپنے گھر والوں کو بھیجا۔ توجہ، ایک بات خاص، لڑنے کے لیے پہلے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں، اور صدقہ گھر والوں پر ہی حرام کر رہے ہیں۔ یعنی جان دینا ہے تو ہم آگے آئیں گے، صدقہ کھلانا ہے تو امت کے غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ غیرت مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت ہے۔ اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آدمی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے، کہیں مالدار بننے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، تو کہا محنت اس لیے ہو رہی کہ رب راضی ہو جائے، اور صدقہ اس لیے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے، امت کے غریبوں تمہارا پیٹ بھر جائے۔ توجہ، پہلی جنگ میں بھی، اب سن لیں، اگر سننے بیٹھے تو سن لیں، ہمیں تو سردی نہیں لگ رہی کیونکہ ذکر علی آ گیا ہے، دیکھ رہے، ہاں توجہ فرمائیں۔ پہلی جنگ میں بھی گھر والوں کو بھیجا۔ توجہ، دوسری جنگ کی سب سے بڑی شہادت گھر والے کی ہوئی، امیر حمزہ، کلیجہ چبایا، ٹھیک۔ آخری جنگ جو ہوگی اس میں بھی گھر والے کو بھیجا۔ وہ کون ہے گھر والا؟ اسی کو دنیا امام محمد مہدی کے نام سے جانے گی۔ پہلی جنگ میں بھی علی ہے، آخری جنگ میں بھی اولاد علی ہے، بدر علی، کربلا علی، دجال کے ساتھ جنگ۔ جتنوں کو مارا سب سے زیادہ مولا علی نے، بدر میں، خندق میں، خیبر میں۔ تو دشمنان اسلام نے سوچا ہر جگہ علی علی۔ اچھا ایک بات اور کہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بدر میں مولا علی نے مارا، تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے جو چیک کیا کہ کس نے مارا؟ تو جنگ تھی نا، کیسے ہوا؟ تو ہمارے علماء نے بتایا بہت آسان تھا، علی نے کس کو مارا، کس نے علی کے علاوہ مارا۔ مولا بار بار علی علی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تقریر ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے نام کی، ورنہ ادب سے نام لینا چاہیے۔ مولا علی نے کتنے مارے، دوسروں نے کتنے مارے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا، پھر کیسے پتا چلا؟ دوسرے بزرگ لوگ مارتے تھے، کہیں بھی مارتے، گردن کاٹ دی، ادھر کاٹ دیا، ادھر کاٹ دیا، مقصد تھا جہنم میں پہنچانا، پہنچا دیا۔ لیکن مولا علی کا اپنا ذوق تھا، جب مارتے بھی تھے تو ادھر ادھر نہیں مارتے تھے، جس کے ٹکڑے کرتے تھے برابر برابر کرتے تھے۔ تو میت دیکھنے والا کہتا تھا، میت دیکھنے والا کہتا تھا کہ جس کے برابر برابر ٹکڑے ہیں اس کو کسی اور نے نہیں مارا، اس کو فاتح خیبر علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمنان اسلام نے سوچا علی کے ذکر سے بہادری پھیل رہی ہے، ذکر علی بند کروا دو۔ تو ذکر علی بند کرنے کے لیے سازشیں چلی، حکومتوں نے بہت زور دیا مسلمانوں میں بہادر پیدا نہ ہو، ذکر علی بند کراؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ حکومتوں کی سازش کہ مسلمانوں میں بہادر پیدا، اور کہیں نہ کہیں تم اس کا شکار ہو گئے، تم ڈرنے لگے کہ یار مولا علی کا ذکر کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، بس اتنا کرو، میرا مشورہ اتنا کرو، ذکر مولا علی کرو صحابہ کے احترام کے ساتھ،
صحابہ کی تعظیم کے ساتھ کرو، صحابہ کرام کے ذکر کے ساتھ کرو، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ تو جب میں آخری میں بات کہنے چلا تھا اس سے پہلے ایک بات پڑھ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے میں ہیں، یہی حدیث پڑھ رہا تھا بیچ میں باتیں آ گئی، اکیلے میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، تو صدیقہ اچانک اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں مولا علی اور رسول اللہ اکیلے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ علی کو لپٹا لپٹا کر حضور ان کا منہ چومتے ہیں، حضور علی کو چوم رہے ہیں، ہائے ہائے قرآن چومنے والے قیامت تک چومیں گے، علی تمہارے مقدر پہ قربان میرے مولا، صاحب قرآن تمہیں چوم رہے ہیں، اللہ اکبر، حجر اسود جس کے لبوں کو چومتا ہے وہ لب تمہیں چوم رہے ہیں۔ اب اور راویہ کون ہے؟ ام المومنین کا منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور چوم چوم کر اپنے قریب لگا کر سینے لگا کے کہتے ہیں اللہ اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان۔ نبی اپنا بابا عبداللہ جس پہ قربان کرے اس کو علی کہتے ہیں، اتنی محبت تھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ شاخوں سے ہیں اور میں اور علی ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، یہ مولا علی کی شان سنیو۔ تو میں بات کرنے لگا تھا خیبر کی، اس لیے کہ میلاد فاتح خیبر آپ نے منائی ہے، خیبر کی جنگ ہے، مولا نے ہر جنگ میں بہادری دکھائی، میں نے بتایا خندق کی جنگ میں اکیلے ایک کو قتل کیا، اور بدر میں تو اللہ اکبر سب سے پہلے آپ نے اڑایا، اسی طرح خندق کی جنگ جو ہے وہ خیبر کی جنگ ہے، روزانہ قافلہ جاتا ہے، فوج جاتی ہے اور بہت خلوص کے ساتھ لڑتی ہے اور واپس آتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، قدرت کا انتخاب ہے، جس کے ہاتھوں سے جو کام لینا ہے قدرت اس کے ہاتھوں سے وہی کام لیتی ہے۔ میرے بھائی غریب نواز بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام مخدوم اشرف کے ہاتھ سے لینا تھا وہ مخدوم اشرف کے ہاتھ سے لیا۔ مخدوم اشرف بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام سرکار عبدالرزاق نورالعین سے لینا تھا وہ ان سے لیا۔ عبدالرزاق نورالعین بہت بڑے ولی ہیں، لیکن جو کام حضور اشرفی میاں سے لینا تھا وہ ان سے لیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، جس سے جو کام لینا ہے وہ کام قدرت لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خیبر کے اندر لوگ جاتے ہیں، خلوص سے لڑتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ایک دن جب سب واپس آئے شام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کل یہ پرچم میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے، بشارت دیتے ہیں خیبر اس کے ہاتھ میں فتح ہوگا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا۔ اور سنو، جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی محبوب بھی ہے محب بھی ہے۔ اور ایک جملہ اور فرمایا، وہ فرار نہیں ہے، کل جھنڈا جس کو دوں گا وہ فرار نہیں ہے بلکہ وہ کرار ہے، کرار۔ فرار کہتے ہیں بھاگ جانے والے کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو۔ کیا فرمایا؟ کرار۔ جب میں کرار کہتا ہوں تو ایسے نہیں کہتا، میرا اپنا لہجہ ہے کرار کہنے کا، وہ کرار ہے، کرار، وہ کرار ہے، کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ نام علی ہے، ماں نے کہا یہ حیدر ہے، حیدر، اور حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ اب پورا نام لیا جائے، حیدر کرار، مطلب وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر شکار پہ حملہ کرے۔ آقا نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں، کرار ہے، جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب بھی ہے محب بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رات بھر باتیں ہوتی رہی، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کیونکہ یہ جھنڈا ملنا نہیں ہے، صرف تین سند ملنا ہے۔ نمبر 1 فاتح خیبر، نمبر 2 کرار، نمبر 3 محب بھی محبوب بھی۔ رات بھر باتیں ہوئی، صبح ہوئی، سب آئے، سب لوگ مخلص تھے، اللہ والے تھے، سب کی شان جو جیسی ویسی، لیکن حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع دیکھ کر کے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مجمع میں سب تھے، مولا علی نہیں، یہ بھی شان،
مجھے جو حکمت سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھاتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کام لے لیتے ہیں۔ مولا علی کو مشیت نے آنے نہیں دیا تاکہ پتہ چلے صرف محبتیں نہیں کھینچ رہی ہے بلکہ صلاحیتوں کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ مولا علی نہیں ہے بھائی، جس محفل میں انسان نہ آئے آدمی بدل دیتا ہے فیصلہ۔ اگر اللہ نہ کرے آج میں نہیں آتا تو کیا یہ محفل نہیں ہوتی؟ کسی اور کو کھڑا کر کے تقریر کروا لیتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ مولا علی نہیں، سرکار ماتے علی کہاں ہیں؟ حضور نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ آشوب چشم مطلب آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ آئی ہے، لال لال ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلتی نہیں آنکھیں۔ جب بھی مولا علی کی آنکھ آنے کا ذکر آتا ہے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ پیار آنے لگتا ہے کہ یہ وہ بیماری، آنکھ آنے والی بیماری جو مولا علی کو آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن تقریر کر رہا تھا یہ فاتح خیبر کی جے پور میں، جذبات میں آگے کہہ دیا کہ وہ آنکھ تو سب جگہ آتی ہے، ذرا مجھے بھی تو آ جا۔ اللہ کی قسم رات کو تقریر کی، صبح آنکھیں آ گئی۔ میں نے کہا مولا علی کا فیضان جاری ہو گیا۔ جب بھی آنکھیں آتی ہے تو روشنی بڑھا دیتی ہے، یہ بیماری روشنی بڑھا دیتی ہے۔ آنکھ آنے کی بیماری بڑی مبارک ہے، بخار بھی مبارک ہے، زکام بھی مبارک ہے۔ بخار، زکام اور آنکھ آنے کو کبھی برا مت سمجھو، یہ بہت فضیلت والی بیماریاں ہیں، اس کا عنوان الگ ہے۔ سرکار سے کہا آقا وہ بیمار ہے، اب بیمار بھی کیا ہے؟ بخار نہیں، زکام نہیں، بخار نہیں، زکام نہیں، کیا؟ آنکھ آئی ہے۔ بھائی آنکھ آئی ہے تو آدمی تو چل بھی نہیں سکتا، ایسی بیماری کہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ کیا سکے گا؟ لیکن وہ حضور تھے، حضور لے آؤ علی کو۔ لوگ لے آئے اور علی کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے، لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈال دیا۔ مولا علی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے نبی نے آنکھوں میں لعاب ڈالا ہے اس دن سے کبھی مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی جاؤ اور جا کر کے پہلے دعوت دینا اور پھر ان سے اگر نہیں مانے تو پھر لڑنا۔ یعنی پہلے ہمارے یہاں لڑائی نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے۔ جاؤ پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے پھر ان کے مقام پہ پہنچا دو۔ مولا علی چلے، وہاں ان کا ایک پہلوان تھا، اس پہلوان کا نام بھی بڑا مشہور ہے، اس کا نام ہے مرحب نام ہے اس کا۔ مرحب اتنا پہلوان بڑا تھا کہ یہودیوں کو اس پہ بڑا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ہمارا یہ پہلوان جہاں رہے گا ہم ہار نہیں سکتے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اور تھا بھی، مرحب سے کوئی نہیں جیت پاتا تھا، وہ بہت بہادر تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تھا تو 2500 لوگ مل کر کے وہ چمڑا کھینچتے تھے، لیکن وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا۔ مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا، وہ اتنا پہلوان تھا اور ان کو گھمنڈ تھا جب تک مرحب ہمارے پاس ہے ہم سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا۔ لیکن آج مولا مشکل کشا کو، حیدر کرار کو، فاتح خیبر کو نبی نے اپنا پرچم دے کر کے کہا جاؤ اور جا کے سمجھانا، نہ مانے تو ان سے پھر لڑنا۔ مولا علی آئے، آپ نے جو وہ سواری کو کھڑا کر دیا، پیچھے پوری فوج کھڑی ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ مرحب کو کہ مسلمانوں کی فوج آج پھر آئی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے اب گئے تو لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن جب صبح فوج کو دیکھا تو کہا پھر آ گئے۔ تو اس نے جھانک کر کے، مرحب نے قلعے کی کھڑکی سے جھانک کے کہا کون ہے تو آپ نے نیچے سے کہا میں خیبر کو ایسے ہی پڑھتا ہوں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ پر نیچے سے کہا تو کون ہے؟ تو نیچے آ۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں، مرحب اپنی موت کو دعوت مت دے، جو میرے سامنے آتا ہے مار دیا جاتا ہے، میں مرحب ہوں، مرحب۔ نیچے سے آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں، حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں حیدر ہوں، نیچے آ۔ جیسے اس نے سنا حیدر، وہ پیچھے ہو۔ علی کا نام سن کے مرحب پیچھے ہوا، کیوں؟ اس کی ماں نے مرتے مرتے اس کو کہا تھا بیٹا سب سے مقابلہ کرنا، مگر جس علی کو حیدر کہا جائے گا اس سے کبھی مت لڑنا، اگر تو اس سے لڑا تیرا قصہ تمام، سب سے لڑ، علی سے نہیں لڑنا۔ اور ادھر اس نے سنا میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ، پیچھے ہو گیا۔
جیسے ہی پیچھے وہ سوچا لڑوں کہ نہیں لڑوں، توجہ، شیطان آیا انسان کی شکل میں اور مرحب سے کہا یہ وہ والا علی نہیں ہے، یہ نقلی علی ہے، نقلی۔ یعنی شیطان بھی اصلی نقلی کے چکر میں لڑا دیتا ہے، مزے دیتا ہے، اور لڑنا نہیں لڑنا، لیکن ادھر وہ پھنسا گیا، یہ اصلی وہ والا، تیری ماں نے جس علی سے لڑنے، یہ وہ علی نہیں، یہ دوسرا علی۔ اور علی حیدر یہی علی تھا زمین کے اوپر، اور کون تھا؟ یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ، رسول اللہ غدیر میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بس بات ختم تھی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان آج کی صدی میں پھر کہتا کہ یہ وہ علی نہیں ہے بھائی، جس کو مولا بنایا یہ وہ علی نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا کا شوق، جیسے شیطان نے وہاں خیبر میں کہہ دیا کہ یہ وہ علی نہیں ہے، آج بھی کہتا کہ غدیر میں وہ علی نہیں تھا جس کی مولائیت کا اعلان ہوا۔ تو رسول اللہ بھی جانتے تھے نا 14ویں صدی کے شیطانوں کو، تو حضور نے کیا نام نہیں لیا بلکہ امامہ باندھا پہلے سر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سر پہ امامہ باندھا۔ مولا مشکل کشا کہتے رسول اللہ نے خیبر میں میرے جب وہ غدیر میں میرے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر پھر اپنے بازو میں کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے میرا ہاتھ اٹھا کر کے کہا من کنت مولاہ فاز علی مولا، جس کا میں مولا یعنی محبوب ہوں اس کا یہ علی محبوب ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، جو علی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی کرے۔ رسول اللہ نے بازو میں کھڑے کر کے فرمایا یہ علی تمہارا محبوب ہے جیسے میں تمہارا محبوب ہوں۔ یعنی بیچ میں آپ کسی اور کو نہیں گھسا سکتے کہ یہ وہ علی نہیں تھا، کوئی اور علی تھا۔ تو شیطان نے یہ وہ علی نہیں ہے، یہ کوئی اور علی ہے جس سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا، یہ وہ علی نہیں۔ وہ دندناتے نیچے آیا، اور آنے کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا اے نوجوان چلے جا یہاں سے ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا واللہ میں آ کر کبھی پلٹ کر نہیں جاتا۔ مرحب نے اٹھائی تلوار، اور تلوار اٹھا کے یوں زور کا وار کیا کہ مولا علی کی ڈھال بھی کٹی اور مولا علی کے سر پہ چوٹ بھی آئی۔ یہ بات یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ مولا علی کو چوٹ نہیں آتی تھی۔ یہ ہم جو کبھی لوگ جذبات میں کہہ دیتے کہ مرحب کچھ نہ کر سکا، مرحب نے وہ زور کا وار کیا تھا، ڈھال بھی کٹی خود بھی کٹی۔ مرتضی کر رہے ہیں جہاں پر خود مولائے کائنات کی نگاہ آٹھوں پہر 24 گھنٹہ اپنے اس شہزادے پر ہوتی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں، مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، علی مرتضی اس ہستی کا نام ہے، اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے۔ ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئے گی، آپ سنیں گے۔ اللہ اکبر، علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے، علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں۔ مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے جس پر تلوار اٹھائی ہے کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے۔ مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ناد علی روز پڑھی جاتی ہے۔ علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا وہ جسے رسول اللہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کی آج میلاد کا دن ہے۔ نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ یاد رکھیے دوسرے محققین ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم کسی کی تحقیق کا نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ نظم العالی میں سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا مشکل کشا کی ولادت کس شان سے ہوئی ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک راہب تھا جس کی عمر اللہ اکبر 100 سال سے بڑی بتائی جاتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ 200 سال کا تھا، بعض نے لکھا وہ 150 سال کا تھا، لیکن ایک احتیاط کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں میری قوم کے جوانوں، تم نے علی مرتضیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ جشن مولود کعبہ منانے والوں، جشن ولادت فاتح خیبر منانے والوں، سنو اللہ اکبر، حسنین کے بابا کی شان کیا ہے، میرے مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ولادت علی سننے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھیے یہ سویم اور چیلم کی محفل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے خاموش سردی کا مجسمہ بن کر کے سنے، بلکہ علی کا ذکر وہ ہے اگر مردوں کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو علی کے ذکر سے مردوں میں بھی جان پیدا ہو سکتی ہے۔ محفل میں سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، دلوں میں جائز مرادیں لے کے سنیے میرے مولا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں ہے، ایک بڈھا راہب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اللہ آخری نبی کے کسی رشتہ دار سے میری ملاقات کرا دے، اس لیے کہ پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، آخری نبی کو میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ مجھے زیارت کرا دے ان کے خاندان کے کسی فرد کی۔ دراصل سرے شام سے آپ ذکر مولا مشکل کشا سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھ سے پیشرو مقررین نے آپ سے کیا باتیں کی، لیکن مجھے جو کرنی ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس راہب کا نام مشرم بتایا جاتا ہے۔ مشرم دعا کر رہا ہے اللہ آخری نبی کو میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ ایسے میں اللہ اکبر حضرت ابو طالب نے سفر یمن میں سوچا چلتے چلتے میں کسی راہب سے اور ملاقات کروں، کسی بزرگ سے ملاقات کروں، اور اتفاق سے اس کی خانقاہ کے اندر حضرت تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر۔ آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ایسے میں آپ نے اس دور کے مطابق جو بھی علیہ سلیہ کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس سے گفتگو کی، تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے اور مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا تیرے بابا کا نام؟ میرے بابا کا نام جو ہے وہ میرے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تیرا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ شہر کون سا ہے؟ مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا اچھا تم مکے کے ہو، ہاشمی ہو، تمہارا نام عبد مناف ہے اور تمہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، مجھے عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اللہ کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ میری بیوی مراد سے۔ کہا سن تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، اور جب آخری نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی تو اس وقت نبی کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوں گے۔
جب نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی، 29 سال آخری نبی کی عمر ہوگی، تو ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں گے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور ان کا خلیفہ ہوگا۔ تو نبی کا چچا، آخری نبی کا چچا ہے، کیا تیرے گھر میں کسی بھتیجے کی عمر 29 سال کی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تو بہت ہیں، لیکن جو سب سے چہیتا بھتیجا جو میرا ہے اس کا نام محمد ہے۔ تو کہا اس کے والد کیا دنیا سے کوچ نہیں کر گئے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ اس کی امی دنیا سے کوچ نہیں کر گئی؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کہا لوگ اس کے کردار کی قسم نہیں کھاتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ لوگ اس کو صادق و وعد الامین نہیں کہتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کیا وہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہا۔ کہا سن، اگر تجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مبارک بات لے کر کے جا کہ تو پھر سے باپ بننے والا ہے اور تیری بیوی مراد سے ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی 29 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت علی کی پیدائش ہوگی، جو ان کا وزیر بھی ہوگا، ان کا خلیفہ بھی ہوگا۔ کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ سچے ہیں، اس کی کوئی سند مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ سن کیا چاہتا ہے، کس طریقے کی سند چاہتا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ درخت پھر سے ہرا ہو جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو یہ درخت کو ہرا کر دے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے دعا کی وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا۔ اس نے کہا ابو طالب جب تیرے بھتیجے محمد کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور میں اس کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا، میرے گھر میں بیٹے کی بشارت۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی میں مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج مبارک ہو، آپ کے گھر میں پھر سے خوشی آ گئی ہے اور میرے شکم کے اندر بچہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیو، ہم تو میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں، میلاد غوث اعظم بھی منانے والے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم مولود مولا علی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے، مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ سنیو غور سے سنو، مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ارے کوئی 40 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی 50 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی 60 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو، کوئی بڈھا ہو کے مر گیا نبی کو پہچان نہ سکا۔ میرا علی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کو پہچانتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت فاتح خیبر۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے، لیکن علی اس ہستی کا نام ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی پہچانتے ہیں نبی کو۔ ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، علی کو معلوم ہے نبی کون ہے۔ جب علی کو معلوم ہے تو نبی کو کیوں نہیں معلوم؟ وہ مولوی اور ہیں جن کا تعلق مولائے کائنات سے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے۔ میں نے کہا پتھروں کو معلوم تھا، نبی کو نہیں معلوم تھا۔ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا اس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر کو معلوم تھا نا کہ یہ نبی، تبھی تو وہ درود پڑتا تھا محمد علی بھائی۔ پتھر کو پتا ہے، جو نبی اس کو خود پتا نہیں۔ یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ پتھر کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، وہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب نبی نہیں تھے تو پتھر کی آواز کیسے سننی تھی؟ اندازہ تو فرمائے، جب نبی نہیں تھے تو پتھر۔ بہرحال یہ عنوان الگ سا ہے۔ مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں، توجہ ہے آپ کی۔ میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا چندے کی اپیل کے طور پر کہ آپ مجھے ساتھ کچھ بولیں، اس لیے کہ میں تو وہ آدمی ہوں فقیر قادری
کہ آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ چوچا شریف والے علی مرتضیٰ کی مولود کو کیسے سنتے ہیں. ہاں ورنہ اگر آپ نہیں بولتے تو میں بھی نہیں بولوں گا. لیکن یاد رکھنا میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں, سنیوں اصلاح معاشرہ کی جب ہم تقریر کرتے کوئی سنے نہ سنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر ایسے سنا جائے کہ قریب سے گزرنے والا بھی بولے کہ واقعی کوئی عاشق لوگ بیٹھے ہیں اور کسی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں سنیے ذکر علی مرتضیٰ, کھل کر اور کھل کر کے سنیے. ماں کے شکم میں مولود کعبہ کی آمد ہو گئی. اب چچی ہے. حضور نے پوری زندگی مولا علی کی امی کو کبھی چچی کا رشتہ نہیں لگایا. فرماتے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. بلکہ ایک بات اور بتاؤں, بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. رسول اللہ کو مولا علی کی ماں سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی کے نام کی نسبت سے فاطمہ رکھا. سبحان اللہ. غور تو کیجئے. بہرحال ماں تھی. رسول اللہ کی امی کے بعد ماں کا پیار کسی نے دیا تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. لیکن چچی بھتیجے کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوتی احترام میں. آپ جانتے ہیں چچی جس کو ماں کا درجہ ہے بھتیجے کے لیے احترام میں کھڑی نہیں ہوتی. لیکن معمول بھی یہی تھا, جب تک حضور گھر میں آتے تھے بیٹھی رہتی تھی کیونکہ چچی تھی نا. بڑوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بڑوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے پھر وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے نا. تو حضور کے آنے پر چچی بیٹھی رہتی تھی. حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی چچی کو کچھ پتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے مولا علی ماں کے پیٹ میں آئے, جب بھی حضور تشریف لاتے تھے فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. جب بھی حضور آتے تھے, کب؟ جب مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے, جب بھی حضور تشریف لائے بنت اسد کھڑی ہو گئی. جب بھی حضور آئے بنت اسد کھڑی ہو گئی. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا, فاطمہ او اسد کی بیٹی, تو جب محمد آتے ہیں اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا, میرے سرتاج جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب محمد آتے ہیں وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. ایک دن حضرت ابو طالب نے چیک کرنا چاہا, میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں رافضیوں کی کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا خزانہ ہے, زندہ باد. ہمیں پڑوسیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خانقاہ کے چوچا میں بیٹھ کر بلگرام شریف کا فیضان پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا مرشد خانہ بلگرام شریف کی لکھی ہوئی کتاب ہے میر سید محمد بلگرامی کی, جس پہ تقریز حضور تاج الشریعہ کی بھی موجود ہے, اور اس پہ تقریز حضرت خیر الاتقیاء حضرت علامہ پیر اویس مصطفیٰ صاحب کی بھی تقریز. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی چھپی ہوئی ہے, میں وہاں سے پڑھا, نظم اللہ علی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. الفاظ میرے ہیں, مضمون وہی کا ہے. توجہ کرنا, منبر والوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو کہ انیس میاں کے خوف میں آپ آ گئے, یہ پتا چلے کہ مولا علی کے شوق میں آپ آئے. سبحان اللہ. آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میں نے محبت میں کہا برا مت مان لینا. جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. اللہ اکبر. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. جب کہا کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں, سائنسدانوں جا کے تحقیق کر لو کہ بچوں کو بھی اتنی معرفت ہوتی ہے, بچہ بھی اتنا عارف ہوتا ہے, لیکن بچے بچے ہوتے ہیں. یہ بچہ نہیں ہے, یہ بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے. باپ جو آج فاطمہ بنت اسد کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دے گا. ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ممبر پہ قلندر بیٹھے نیچے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. اسٹیج سے کوئی کارکردگی نہیں ہوگی. ان کو ضرورت ہے اگر ذکر علی کو کے لیے پھر یہ کہیں گے نعرہ یہاں سے لگے گا, اب اوپر سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یاد رکھیں, اس لیے کہ آئے کس کی محفل میں ہو, جس کی چٹھی کے بغیر پل صراط سے کوئی گزر نہ سکے گا. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اور راوی کون ہے بتاؤں, یہ بھی سن لو. راوی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کہہ رہے علی, مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہ سکے گا, تو کوئی پل صراط سے سلامتی سے اسی وقت گزرے گا جب حسنین کے بابا علی نے ان کو پروانہ دیا ہوگا. یہ سن کر میرے مولا نے مسکرایا. صدیق نے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو, تو مولا علی کہتے ہیں تم سے کہا کہ چٹھی علی دیں گے تب پل صراط سے کوئی گزرے گا, اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دے. سنت کا نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر 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 حیدر, سب آدمی سب مل کے یہ اپنا مسئلہ ہے. یہ اپنا مسلک ہے کہ چٹھی علی دیں گے اور محبت صدیق اکبر پہ دیں گے. اب دائیں بائیں والے تو کٹ کے گر رہے ہیں, صدیق کا غلام سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے لیکن مولا علی کے ہاتھوں کے پروانے سے جا رہا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے سلامت رہو بیٹا, اللہ سلامت رکھے, تیری نسلوں کو سلامت رکھے. حیدر کرار کی محبت تیری نسلوں کو صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے. نعرہ ایسا نہیں لگتا, برسوں سے محفل میں آتے ہو نعرہ لگانا بھی, نعرہ بچہ لگا رہا ہے کم سے کم پوری محفل شامل ہوتی, ایسے نعرہ نہیں لگا. یہ نامردوں والے نعروں کا میں قائل نہیں ہوں. مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے ہی نہیں, لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں رہے, کہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں. کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر خیبر کا. سبحان اللہ. اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور غیر مشروط غلام ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شاہ برکت اللہ کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش فرمایا ہے. لیکن اب ذرا توجہ سنو, بات کہاں چل رہی تھی, توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں, اللہ کے بندو توجہ کرو. ماں کے شکم میں مولا مشکل کشا موجود ہے, مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں ہے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب جب محمد آتے ہیں تب یہ بچہ میرے شکم میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہوتا ہے. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ خود محبت میں کھڑی ہو رہی ہے یا کوئی کھڑا کر رہا ہے,
اب میرے جوانوں توجہ کرنا، حضرت مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اللہ اکبر، 29 سال کی عمر ہے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی آمد پر کھڑے ہونا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ناسبیوں کے یہاں نہ ہو، لیکن ہم سنیوں کے یہاں ہے۔ ارے جب شکم میں آنے والا علی ماں کو کھڑا کرتا ہے تو غلامان علی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ رسول تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، فاطمہ بنت اسد کے دونوں کندھے پکڑ کر حضرت ابو طالب نے دبا دیے۔ توجہ، بیوی بیوی ہوتی ہے، عورت عورت ہوتی ہے، اوپر کون؟ اوپر ہاتھ کس کا؟ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر حضرت ابو طالب کا ہاتھ، دونوں کندھے پکڑ کے دبا دیے۔ ادھر سے بابا دبا رہا ہے، ادھر سے فاتح خیبر کے اشارے ہو رہے ہیں۔ بالآخر یہ پہلا باپ بیٹوں کا معاملہ ہے کہ ابو طالب کی طاقت کے آگے ابن ابو طالب کی طاقت غالب آ گئی، اور نبی کے آنے پر فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! ارے پیٹ کے طاقتور علی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جو